السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے لاسٹ ٹائم ختم کیا تھا آیت نمبر 231 پہ. آج ہم 232 سے سٹارٹ کریں گے. طلاق کے احکامات ہم کر رہے ہیں. تھوڑا سا ریکیپ کر دیتی ہوں کہ طلاق جو ہوتی ہے اس میں ایک دفعہ میں نہیں ہوتی. کس طرح 3 سٹیجز میں ہوگی. پہلی طلاق طلاق رجعی، دوسری طلاق طلاق رجعی، اس میں کیا ہوگا، طہر کی حالت میں طلاق ہوگی، اور طلاق کے بعد 3 سائیکلز خاتون اسی گھر میں رہے، اسی طرح ڈریس اپ ہو، سب کچھ کرے، اور اگر ہسبینڈ رجوع کر لیتا ہے تو وہ طلاق تو ہو جائے گی لیکن وہ واپس چلی جائے گی. اگر ان سائیکلز کے بعد وہ جو ٹائم فریم دیا گیا اس کے بعد وہ رجوع کرتا ہے تو پھر کیا، پھر دوبارہ نکاح ہوگا، دوبارہ حق مہر ہوگا. اور اگر تیسری طلاق ہو جاتی ہے طلاق بائنہ، تو پھر اس کو وہ گھر چھوڑنا ہوگا. وہ گھر چھوڑ دے گی، وہ ڈکلیئر کر دے گی، اپنی عدت پوری کرے گی. اب وہ فری ہے کسی اور سے شادی کر لے. اور اسی طرح اگر فرض کریں وہ شوہر دوبارہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو نیچرل طریقے سے اگر حلالہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. ان نیچرل طریقے سے نہیں ہم کر سکتے. یعنی ان نیچرل کیا ہے کہ آپ خود سے پلان کرتے ہیں. اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے نا ہماری سوسائٹی اور کلچرز میں ہمیں نظر آتی ہے کہ لوگ کرتے ہیں. وہ تو ایک عورت کو ٹارچر دینے کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ تو پینلٹی کس پہ ڈال رہا ہے، ایک مرد پہ ڈال رہا ہے. مرد پہ پینلٹی کیا پڑ رہی ہے کہ اب تمہیں وہ نہیں مل سکتی، اور اگر یہ کہ وہ کسی اور سے شادی کرتی ہے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. یہاں سے ہمیں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے، ہمارے کلچرز میں ایک عورت کے لیے کیا سمجھا جاتا ہے. مثلاً اگر وہ طلاق اس کو ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی تو پھر کیا ہے، وہ ساری زندگی ویسے ہی رہے، وہ اسی طرح سے گزارے. جبکہ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کو یہ سسٹم دیا جا رہا ہے کہ شی کین موو آن. دوسرا آپ دیکھیں کہ جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات کی تھی، جو طلاق کے ہم نے سارے فگرز اور فیکٹ سارے دیکھے تھے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ پرسنالٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے تو ایک دم سے کوئی مسئلہ ہو گیا. یہ آپ کی بچپن سے جو پرسنالٹی چل رہی ہوتی ہے نا، اور آپ کو جس طرح سے کانفلکٹس کو ہینڈل کرنے میں گروم کیا جاتا ہے. ہماری پرابلم کیا ہے، ہم اپنے خاندانوں میں جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا فساد ہوتا ہے اس کو حل نہیں کر پاتے. عام چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہم نہیں حل کر پاتے، ان کا طریقہ نہیں ہمیں آتا کہ کیسے ان کو سیٹل کرنا ہے. تو کہاں کوئی بڑا مسئلہ آ جائے تو پھر ہم اس کو حل کریں. میں نے اپنے گھر میں یہ طریقہ رکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بھی میرے سامنے مسئلہ لے کر آتا ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ کوئی رشتہ دار ہے، ایون ملازم ہے، تو میں ایک ہی بات سن کے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتی. میں فوراً ساتھ ہی دوسرے کو بلا لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں جو بات کرنی ہے سامنے بات کرو. جب سامنے بات ہوگی نا تو وہ دونوں کی بات کلیئر ہو جاتی. اتنی کلیئرٹی سے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں، مطلب میں نے نہیں سامنے بات کرنی، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر آپ اس مسئلے کو اپنے ساتھ خود حل کریں گے. پھر میرے پاس کمپلین کے ساتھ نہیں لائیں گے، اور یہ مسئلہ جو ہے آگے اندر سے بڑھائیں گے بھی نہیں. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ مسئلے جو ہوتے ہیں نا، دے ڈائی دیئر نیچرل ڈیتھ. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کے معاملات میں بھی ہمیں کتنی ٹالرنس سکھائی جا رہی ہے، کتنا باؤنڈری سیٹنگ سکھائی جا رہی ہے، کتنا صبر سکھایا جا رہا ہے، کتنی ایمپتھی سکھائی جا رہی ہے کہ دوسرے انسان کے بارے میں بھی ہم سوچیں. تو آیت نمبر 232 کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہم نے پہلے پڑھا اس سے آگے بھی سلسلہ یہی چل رہا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اذا ترادوا بینہم بالمعروف. اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، پھر وہ پہنچے اپنی مدت کو، تو نہ تم روکو انہیں کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے جب وہ باہم رضامند ہوں آپس میں بھلے طریقے سے. اب یہ کس سے بات کی جا رہی ہے، کس کو کہا جا رہا ہے، ولی کو کہا جا رہا ہے. گھر والے ہیں نا، وہ بھی کسی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. ایک صحابی ہیں معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، تو ان کی بہن کو طلاق ہو گئی. جب عدت ختم ہوئی تو ان کے شوہر نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیج دیا. یہ طلاق رجعی تھی. تو موکل جو تھا ان کو بڑی غیرت آئی کہ میں کیوں اپنی بہن کو دوبارہ اس گھر میں بھیجوں جہاں سے اس کو نکالا گیا. ان کی بہن اور شوہر اس کے راضی تھے. تو یہاں پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، اپنی بہن کو واپس بھیج دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری زندگی کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں نا جن میں ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں ایموشنالٹی نہیں دکھانی چاہیے. ہم ایکسیسو جذبات کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتے ہیں. بہت
دھیمے طریقے سے سلجھاؤ کے ساتھ. یہ واقعی کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور یہ کہ اگر ایک مرد اور عورت راضی ہیں, ٹھیک ہے ایموشنل ہو گئے, غلطی ہو گئی, اب وہ رہنا چاہتے ہیں, تو ان کو ایک چانس دینا چاہیے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو 2 چانسز دیے نا, 2 چانسز دیے کہ ان کو 2 چانس ملنے چاہیے. اور پھر ساتھ کیا کہا گیا, اذا ترادوا, یعنی ولی کو کیا دیکھنا ہے کہ وہ دونوں رضامند ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اب کئی دفعہ ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں ان کی شادی ہوتی ہے اور بہت ہی ابیوزو قسم کا ہسبینڈ ہوتا ہے اور وہ طلاق دے دیتا ہے, وہ گھر آتی ہے, آپ کو کلیئرٹی سے نظر آ رہا ہوتا ہے گھر والوں کو, میکے والوں کو, کہ جی اگر ہم اس کو واپس بھیجیں گے تو مارے کھاتی رہے گی, ابیوز سہتی رہے گی, وہ تو نہیں شخص بدلنے والا, نہ اس کے سسرال والے بدلنے والے. لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں, زبردستی واپس بھیجتے ہیں, کہتے ہیں تمہاری بہنوں کی بھی شادی ہونی ہے, برادری میں ناک کٹ جائے گی, کس طرح سے ہم ان مسئلوں کو حل کریں گے, نہیں نہیں تم جاؤ, تم واپس جاؤ. اور بہت سی جو پھر لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کتنا ٹارچر میں وہ وقت گزارتی ہیں. آپ سوچیں گے ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے, اور وہ سسرال والے اور وہ شوہر جس کو یہ نظر آ جائے کہ اس کے پیچھے تو کوئی نہیں کھڑا ہوا, وہ آلریڈی اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, تو آپ سوچیں کتنی زیادتیاں بڑھ جاتی ہیں. تو ایک ایک ورڈ کو ہم نے صحیح طرح سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. یعنی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں, ہمیں گائیڈنس دی ہے, اس میں بڑے کلوزز آتے ہیں, کنڈیشنز آتی ہیں. انکنڈیشنل نہیں ہے کہ جی واپس آئیے اب بھیج دو. میاں کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوگی, لیکن وہ شرابی ہے اور وہ اپنی شراب پینے پہ کوئی کام نہیں کر رہا. آپ کہہ سکتے ہیں نا, میکے والے کہیں کہ نہیں تم پہلے جاؤ ایک ریہیب میں جاؤ, اپنا علاج کرواؤ, ٹھیک ہوگے پھر ہم بھیجیں گے. مارتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں معافی مانگ رہا ہوں, آندہ ہی نہیں ماروں گا. کیا گارنٹی ہے, جاؤ بھائی پہلے اپنا علاج کرواؤ. اور جہاں پہ تم علاج کرواؤ گے, جو کہ ڈومیسٹک ابیوز کے اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں, پہلے علاج کرواؤ گے. علاج کروا کے ہم ان سے پوچھیں گے کہ جی اس نے کتنا علاج کروایا, ٹھیک ہو گئے, ہم ریڈی ہیں بھیجنے کے لیے. یعنی ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم غلط جگہ پہ بھیج دیتے ہیں, کئی دفعہ صحیح جگہ نہیں بھیجتے, کئی دفعہ تھوڑا سا ٹائم گین کرنا ہوتا ہے. آپ جتنے ایکسپرٹ سے بات کریں گے وہ کہیں گے کہ مسئلے جو ہے نا ایسے, اس میں ایک دم سے نہیں کٹ آف کر دیا جاتا. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو چانس دیتے ہیں, اور چانس یہ نہیں ہے کہ میں خود سے اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا. نو, جب مسئلہ اتنا بگڑ چکا ہے, یو نیڈ ٹو گو ٹو این ایکسپرٹ. آپ ایکسپرٹ کے پاس جائیں, اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں, تاکہ آپ کی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اس میں بالکل ایسے بھی ہے, کوئی بھی اسپاؤس ہو سکتا ہے نا. لیکن یہاں پہ کیونکہ اس آیت کے ریفرنس میں ولی سے بات ہو رہی ہے نا, کیونکہ زیادہ تر کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی سٹینڈنگ ویک ہوتی ہے, اور اس کو جب صحیح سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی, اس کو صحیح طرح سے گھر والے گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے. اور آپ دیکھیں کئی دفعہ اتنے سال اپنی بچی کو خوار کر کے جب ہم پھر بعد میں دیکھتے ہیں, ہمارا دل ہی روتا رہتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہوگی, اور پھر بھی کئی دفعہ وہ واپس آ جاتی ہے. تو آپ پہلی سٹیج پر ہی صحیح فیصلے کریں. وہ اصل میں وہ اتنے چلاک ہوتے ہیں کہ وہ ایسے پاؤں پڑتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں, جب اگر آ جائے نا فیملی بیچ میں تو کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے, اور وہ بالکل, اور وہ ایک سائیکل ٹوٹتا ہی. ایکچولی یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ لوگ بڑے چلاکی سے آ کے اتنا معافیاں مانگتے ہیں, پیروں میں پڑ جاتے ہیں, آئندہ ہم نہیں کریں گے, اور وہ بار بار اس سائیکل کو ریپیٹ کرتے ہیں. اس میں کیونکہ ہمارا بھی ایک فیئر ہوتا ہے, ہم نا جیسے کاؤنسلنگ, کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا, کوئی کوچنگ لینا, کوئی اپنا علاج کروانا, اس کو اپنی انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی پاگل ہیں, کیونکہ ہم نے بھی تو ان باتوں کے ساتھ یہ سوچا ہوا نا کہ پاگل جو ہے نا وہی جاتے ہیں علاج کے لیے, پاگل جو ہے نا وہی یہ سارے کام کرتے ہیں. جی بالکل, جو بہت سے ایریاز میں ایسی سروسز نہیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں جہاں پہ یہ سروسز اویلیبل ہیں وہاں پہ بھی ہم کتنا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. آپ جو بھی ولی والی بات کہی, ابھی ریسنٹ ہماری فیملی میں ایک اور بچی سال بھی نہیں اس کی شادی ہوا, تو جب وہ پہلی دفعہ گھر واپس ہوئی تو اس کے فادر نے اس کو کہا کہ تم پھر مطلب وہ 4 مہینے اور 1 بھائی, تم پھر اپنے بھائی کے بچے پال لینا. مطلب وہ بیچاری خاموش ہو گئی, لیکن ایٹ دی اینڈ وہ ظاہر نہیں اس کی چل سکتی, اتنے پرابلمس تھے. پھر اس کی مدر نے اسٹینڈ لیا کہ نہیں, ہم بار بار, اور ابھی بچے نہیں تھے اس کے, تو وہ مطلب اس کے فادر اس کو بار بار یہی کہتے ہیں نہیں تم جاؤ, تمہاری 3 بہنیں
رہا ہے. ہمارے یہاں بیسکلی ہمیں دین سے دوری ہے کہ جو فادر ہے ظاہر ہے مائیں تمہیں جس لیے نہیں ملی تھی باپ کا زیادہ رول ہوتا ہے, اور وہ اگر اسٹرانگ نہ ہو تو وہ پھر مطلب کوئی ہمارے یہاں نارملی یہی ہوتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں بیٹا ٹھیک ہو جائے گا, ایک بچہ ہو جائے گا, تو اسی چیز کو وہ کرتے رہتے, بیچاری بچی پھر خاموش رہتی ہے, اور وہ اتنے مینٹلی اتنا پریشر ہوتا ہے اس پہ اپنی فیملی سے کہ اس کی بہنیں ہیں, لوگ کیا کہیں گے, مطلب ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ وہ بچہ کتنی دیر سفر کرے گا اس میں. بالکل ایسے ہی ہے, سفرنگ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. تو اب یہ کہ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپس میں رضامند ہو, اور دوسرا کیا ہے بالمعروف, یعنی کوئی آپ کو اگر کہے کہ قرآن میں تو آیا ہے واپس جاؤ, لیکن آپ دیکھیں ساتھ کتنے کنڈیشنز ہیں معروف طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ انہی مسئلوں میں الجھائے گا. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے, میرے پاس جیسے ایون ینگسٹرز آتے ہیں نا, کوئی پیرنٹس کہیں کہ جی مجھے تو لگتا ہے کہ میرے بچے کو اسکرین کی ایڈکشن ہو چکی ہے, بچہ کہتا ہے نہیں دس از ناٹ ایڈکشن. تو میں ان کو کیا کہتی ہوں, یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, لیٹ می ٹیک یو ٹو ایڈکشن ایکسپرٹ. وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ ایڈکٹ ہیں کہ نہیں ہیں, ہے نا. مجھے بخار ہو اور میں خود سے فیصلہ کروں میرا خیال ہے ڈینگی ہے یا ٹائیفائڈ ہے یا وائرل ہے یا گلے کی وجہ سے ہے, یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ ڈاکٹر. اور ڈاکٹر بھی کسی ایویڈنس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو کیا بیماری اس وقت ہو رہی ہے. تو یہ بات جو ہے نا یہاں پہ بتائی گئی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. پھر کیا کہا گیا؟ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ بات نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کو جو ہو تم میں سے ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر. اب آپ دیکھیں ایک امپورٹنٹ بات تو یہاں ہمیں کلیئرٹی سے بتا دی گئی. اس کام کو کرے گا کون؟ جو اللہ کو مانتا ہے, جو یوم آخرت کو مانتا ہے, جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی فکر کرتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دین سے جوڑنا ہے, اکاؤنٹیبلٹی سکھانی ہے. آپ نوٹ کریں کہ جن گھروں میں یہ چیز نہیں سکھائی جاتی وہاں ایسے مسئلے بہت زیادہ ہیں. تو یہ چیز سکھانی بہت ضروری ہے نا. اچھا کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی کیسے سکھائیں, وہ تو سیکھنے کے لیے تیار نہیں. میں تو چاہتی ہوں میرے ہسبینڈ کہیں قرآن کلاس میں جائیں یا ہمارے گھر کے مرد جائیں. جو آپ کے نیچے بچے ہیں نا ان کو سکھائیں. اور ہم کیا کرتے ہیں یوزلی گھروں میں, میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ ایک سطحی بات کو پکڑ لیتی ہیں. مثلا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو کہتی ہیں تم قرآن کلاس میں جاؤ تاکہ تمہاری نمازیں اچھی ہوں. ہاں یہ ضروری ہے, نماز جو ہے یہ فاؤنڈیشن ہے ہمارے لیے, لیکن ہم ان کو باقی چیزیں بھی تو دکھائیں. اپنے گھروں میں جو مسئلے نظر آتے ہیں, نا انصافیاں نظر آتی ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو وہ بھی دکھائیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی ایک بچی ہو سکتی ہے یا بچہ ہو سکتا ہے جو بہت لبرل اپروچ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, اور وہ آپ کو ہر بات پہ کہتا ہے کیا آپ ہر وقت درس پہ چلی جاتی ہیں اور آپ کا بس یہی کام ہے. لیکن وہ اس طرح سے بات ضرور کرتا ہے کہ یہاں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہاں زیادتی ہو رہی ہے. تو آپ ان کو پھر بتاتے ہیں اسی لیے میں چاہتی ہوں آپ قرآن پڑھیں تاکہ آپ کلیئرٹی سے دیکھ سکیں کہ کون سے کام کو کیسے, کس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. کیونکہ جب تک آپ کو اصل اکاؤنٹیبلٹی کی فکر نہیں ہوگی, دنیاوی اکاؤنٹیبلٹی کی فکر ہے تو دنیاوی اکاؤنٹیبلٹی میں تو ہر شخص کہتا ہے کہ میں وکٹم ہوں. کون مانتا ہے کہ وہ ابیوزر ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں مانتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا. ذالکم ازکی لکم واطہر, یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاک ہے. دیکھیں 2 دفعہ بات کیا گیا, ازکا اور اطہر, کہ ہر حساب سے یہ بات تمہارے لیے بہت بہترین ہے کہ تم یہ کام کرو. سوسائٹی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ گھروں کو بچانا ہے, گھروں کو ٹوٹنے نہیں دینا, لوگوں کو خیر کی طرف لے کر آنا ہے, غلط فیئرز نہیں انسٹل کرنے. ہم بھی تو ہیں نا اس میں حصہ ڈالتے ہیں. مثلاً اگر کسی کی بیٹی گھر آ گئی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہائی آگے کیا بنے گا, اگلی بیٹیوں کا کیا ہوگا, اس کو بھیج دو واپس. کبھی خالہ, کبھی پھپھو, کبھی ہمسائی, کبھی کوئی بھی کلوز ریلیٹیو, اس کے نام پہ ہم ہی یہ والے فیصلے ان سے کروا رہے ہوتے ہیں, انڈیو پریشر دے رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ کہ صحیح جگہ بھی ہو تو ہم جانے نہیں دیتے, عزت کے نام پہ, غیرت کے نام پہ. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ ولی کو کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ولی کی بھی بڑی تربیت ہے, ولی کو بھی اپنے رول کو صحیح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یعنی ایک مرد اگر اپنے آپ کو قوام کہے اور کہے کہ مجھے ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ وہ پھر رسپانسیبل طریقے بھی تو سیکھے نا. دنیا میں آپ دیکھیں کہیں پہ بھی کوئی لیڈرشپ کورس ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, یعنی جو بھی سی ای او ہوتا ہے اس کو بڑے ہائی لیول کے کورسز اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں, اس کو اپنے اندر وہ سکلز بلڈ کرنے پڑتے ہیں کہ وہ آؤٹ سٹینڈ کرے. تو ولی جو ہے اس کو بھی آؤٹ سٹینڈ کرنا ہوتا ہے. ہمارے ولی
کس طرح سے زیادہ تر بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. صرف اپنے مطلب کے لیے وہ آیات پک کر لیں گے, وہ آپ کو میسیجز دے دیں گے اور آپ کو وہ بلی کر لیں گے نا وے, اور آپ سے وہ بہت سارے کام کروا لیں گے, لیکن اصل جو کرنے والا کام ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کچھ معاملات ایسے آ رہے ہیں جہاں پہ بچے ہیں, کیونکہ دیکھیں جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے نا بچے بہت پستے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک وہ جنریشن تھی جس نے اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت سے مسائل کو برداشت کیا تاکہ بچوں تک اثرات نہ جائیں, اور وہ کچھ ماحول ایسا تھا کہ بچوں تک واقعی اثرات کم جاتے تھے, کیونکہ ماں جو ہے وہ ایز اے بفر اس گھر میں رہتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں اپنے بچوں پہ فوکس کروں گی اور میں اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے آگے لے کے چلوں گی. اب نا ایک فتنوں کا دور ہے, یعنی فتنوں کی بھی یلغار ہے, ایک مسئلہ نہیں آتا, ملٹیپل چیلنجز آتے ہیں. پھر کیا ہو رہا ہے کہ ان چیلنجز کا پریشر بھی ہر ایک پہ بہت جلدی جا رہا ہے اور ان کی کوئی لمٹ بھی نہیں سیٹ ہو رہی. یعنی اگر ایک شخص نشہ کر رہا ہے تو ساتھ وہ ویمنائزنگ بھی کر رہا ہے یا اور اس قسم کی خرافات میں الجھا ہوا ہے, پھر اسی طرح مار پیٹ بھی کر رہا ہے, پھر اسی طرح خرچہ بھی نہیں دے رہا ہے, پھر اسی طرح وہ پورن ایڈکشن میں بھی لگا ہوا ہے, پھر اسی طرح اور آپ سوچتے جائیں دیکھتے جائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر کئی دفعہ خواتین بھی بہت سی خرابیوں میں چلی جاتی ہیں, وہ بھی فرسٹریٹ ہو کے کہتی ہیں کہ ہم بھی کوئی راستہ نکال لیں, ہم کیا کریں. تو سفرنگ پارٹی کون سی ہوتی ہے؟ بچے ہوتے ہیں, وہ بہت سفر کرتے ہیں. اب کئی کیسز میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ اس میں مطلب پہلے ہوتا تھا ہم کہتے تھے بچوں کی خاطر بیٹا گزارا کر لو, اور اب کئی کیسز ایسے آتے ہیں کہ جس میں انسان ان کو کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے بچوں کی خاطر الگ ہو جاؤ, کیونکہ جتنا تم لوگ لڑتے ہو اور جتنا گھر میں کیوس بچے دیکھ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ماں باپ کا سارا کانفلکٹ ہے, وہ جو ٹاکسسٹی ہے, وہ بچوں میں پینک انزائٹی کی شکل میں آ رہا ہے, کولیٹرل ڈیمیج بن رہا ہے. میں بھول نہیں پا رہی, ابھی تک ایک بچی نے مجھ سے شیئر کیا تھا, ابھی پچھلی عید کی بات ہے, اور اس کے والدین آپس میں اتنا لڑتے ہیں, تو اس نے کہا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھانے لگے تھے اور کسی بات پہ ماما بابا کی لڑائی شروع ہوئی اور ماما بابا نے گھر کے سارے شیشے توڑ دیے, اور وہ جو بچے تھے وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. اب یہ جوان بچے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم اتنا ڈرے ہوئے تھے. اور کیونکہ پھر اکثر والدین جب لڑتے ہیں نا, جب ان کا موضوع ہوتا ہے وہ بچے ہوتے ہیں, وہ بچوں کا نام بیچ میں لے رہے ہوتے ہیں, بچوں کی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے جو ہیں اس وقت اتنے ٹینشن میں آ جاتے ہیں, وہ نا ایسے سوچتے ہیں کہ جیسے اٹ از مائی فالٹ, ہم نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اچھا, کئی دفعہ گھروں میں جب شوہر کوئی اس طرح کا بہت غلط بیہیویئر دیتے ہیں اور بیوی ڈرتی ہے, تو وہ کیا کرتی ہے کہ اپنی پروٹیکشن کے لیے بچے کو لے آتی ہے, تاکہ بچہ جب وہاں ہوگا تو شاید شوہر مارے گا نہیں یا اپنی لینگویج پہ تھوڑا سا کنٹرول کرے گا. اب وہ بچہ وہ فرسٹ ہینڈ ساری چیزیں ابزارب کر رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ اگر غصے میں آ جائے شوہر اور بچے کو پیچھے کرے, تو وہاں پہ وہ بچے کا نام جب بار بار لیتے ہیں تو بچے کے اوپر ساری بات آ جاتی ہے. یعنی بچہ سوچتا ہے کہ آئی ایم رسپانسبل, میری وجہ سے یہ مسئلے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس کا پہ ایک اپنا پیکج ہوتا ہے. تو ورس نمبر 233 میں یہاں پہ اولاد کے اب کچھ جو میٹرز ہیں, کچھ اس کے لیے جو ترجیحات ہیں ان پہ بات کی گئی. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اور مائیں وہ دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل. یہ فرض نہیں ہے لیکن یہ واجب ہے, یعنی یہ بچے کا ایک حق ہے جو کہ ماں کو دینا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک خواب کا ذکر کیا اور فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے, انہوں نے میرا بازو پکڑا اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کی پستانوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں ہیں. بیسیکلی اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیر از اے ویری لیس پرسنٹیج خواتین کی جو کسی وجہ سے فیڈ نہیں کرا سکتی. مثلاً وہ کوئی ایسی ڈرگز پہ ہیں, عام میڈیسن نہیں, کوئی ایسی بہت لائف تھریٹنگ قسم کی سچویشن ہے, کوئی ایسی میڈیسن ہے اس پہ ہیں. بہت ہی ریئر دیکھا گیا ہے کہ ایک عورت ہے اگر اس کا کھانا پینا پورا نہیں, جیسے خواتین کہتی ہیں نا کہ میرے سسرال والے مجھے دودھ نہیں دیتے اس لیے میرا دودھ نہیں آ رہا, مجھے دودھ نہیں پینے دیتے, مجھے پھل نہیں دیتے. یعنی یہ دیکھا گیا کہ صومالیہ میں جب قحط آیا تو اس میں وہاں پہ ریسرچ کی گئی اور یہ دیکھا گیا کہ یعنی وہ خواتین جو ڈھانچہ بن چکی ہیں لیکن ان کے بچے بڑے ہیلدی ہیں,
کیونکہ وہ صرف اپنا دودھ پلا رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا میکنزم رکھا ہوا ہے کہ بچے تک وہ سارے انگریڈینٹس پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی دیکھا گیا جو خواتین یعنی جیسے کوئی بچہ اڈاپٹ کرتی ہیں اور اگر وہ صحیح ان کو کئی دفعہ کچھ ایسے ہارمون دیے جاتے ہیں, ایسی ٹیکنیکس ہیں, لیکٹیشن کے جو سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ جائیں, وہ ان کو فیڈ کرواتے ہیں تو وہ اپنا فیڈ کروا سکتی ہیں. یعنی ایک ایسی عورت بھی دودھ پلا سکتی ہے جس کا اپنا بچہ نہیں پیدا ہوا. یعنی آج کے دور میں دیکھتی ہوں کہ بلا مبالغہ 80% خواتین فیڈ نہیں کرانا چاہتی اور باقی جو ہیں رہ گئی 20% وہ اگر فیڈ کرانا بھی چاہتی ہیں تو وہ یہی پریشانی میں کہتی رہتی ہیں دودھ نہیں دودھ نہیں دودھ نہیں, کیونکہ ہم نے اتنی انسیکیورٹیز جو ہیں اس ٹاپک پہ کریٹ کی ہوئی ہیں. اور ہم ڈاکٹرز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بھی ریسرچ ہوئی ہے کہ ایڈز کی بیماری آئی اور اس میں یہ تھا کہ یہ بیماری جو ہے یہ باڈی سیکریشن سے ٹرانسفر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے شروع میں انہوں نے یہ دیکھا, انہوں نے یہ کیا کہ جن علاقوں میں ایڈز بہت زیادہ تھا جیسے افریقن کنٹریز تھیں تو وہاں پہ انہوں نے ماؤں کو کہا کہ آپ نے بچوں کو اپنا فیڈ نہیں کرانا, ان کو ٹاپ فیڈ لگا دیا کیونکہ آپ کو ایڈز ہے تو یہ بچے کو ٹرانسفر ہو جائے گی. اور ود پیسج آف ٹائم انہوں نے دیکھا کہ بچے ایڈز سے نہیں مرے, بچے کس سے مرے, جو وہ فیڈر دے رہی تھی اور اسے جو بیماریاں جا رہی تھیں اور جو ان کی امیونٹی لو ہو رہی تھی اس سے بچے مر رہے تھے. ساتھ ہی انہوں نے دیکھا کہ اگر ایک ماں کو ایڈز ہے تو اسی کے خون سے تو بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے اندر بلکہ امیونٹی تھی. یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگر ماں بیمار ہوتی ہے تو بچے میں وہ جو اس کا دودھ ہے اس میں آٹومیٹک ایسی اینٹی باڈیز آتی ہیں جو بچے کو اس بیماری سے بچاتی ہیں. یعنی یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگر 2 ٹوینس پیدا ہوتے ہیں تو وہ اگر ڈفرینٹ جو نیچر کے ہیں تو ان کے لیے دودھ کا کنٹینٹ بدل جاتا ہے. اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے ایسی خواتین میں کہ اگر لیٹس سے ان کا 1 سال کا بچہ ہے اس کو فیڈ کرا رہی ہیں اور دوبارہ جلدی پریگننٹ ہو گئی تھی اور اب ایک نیو بورن بھی پیدا ہوا ہے اور وہ دونوں کو کہتی ہیں میں فیڈ کرانا چاہتی ہوں. جب وہ نیو بورن کو فیڈ کراتی ہیں تو دودھ کی کانسٹیٹیوشن پوری چینج ہو جاتی ہے اور جب وہ 1 سال یا 1.5 سال کے بچے کو فیڈ کراتی ہیں تو دودھ کا کنٹینٹ پورا ڈفرینٹ آتا ہے. میرے لیے ایز اے پیڈیٹریشین یہ بہت ہی فرسٹریٹنگ بات ہے اتنے سالوں میں کہ مائیں اپنا دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, ہمارے ٹیچرز تھے وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ نانی دادی کو بلایا کریں کیونکہ نانی دادی کا ڈر ہوتا ہے خواتین کو اور وہ اس کی وجہ سے دودھ پلا لیں گی. تو نانی دادی کے سامنے ان سے اچھی طرح بات کریں, ان کو کاؤنسل کریں تاکہ وہ فیڈ کرائیں. لیکن اب بہت پرابلم یہ آ گئی ہے کہ نانیاں دادیاں بھی وہ ہیں جو کہ فیلئر سٹوریز کے ساتھ ہیں. انہوں نے خود کبھی دودھ نہیں پلایا اور وہ بچوں کو بھی آگے سے دودھ نہیں پلانے دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں لگا دو فیڈر. ان کو جو نانی ہوتی ہے اس کو اپنی بیٹی سے ہمدردی ہوتی ہے, اپنے نواسے نواسی سے نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے میری بیٹی بیچاری راتوں کو جاگ رہی ہے, ہڈیاں اس کی نکل آئی ہیں, کیا ہو گیا اگر اس سے تھوڑا سا فیڈر دے دیا. اچھا, اور ادھر سے جو ساس ہوتی ہے اس کو گھر کے کاموں کی فکر ہوتی ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ جی نمبر 1 گھر کے کام پھر کون کرے گا اگر یہ پوتے پوتی کو دودھ پلائے گی تو اس نے کام کی وجہ سے فیڈر لگوانا ہے. دوسرا اگر اس ماں کی گود میں بچہ ہوگا تو ظاہر ہے جو شوہر آئے گا وہ بھی گھر آ کے پہلے جہاں بچہ ہوگا ادھر جائے گا تو وہ پھر چاہتی ہیں کہ کمانڈ ان کا رہے دادیوں کا اور وہ پھر اس وجہ سے بچے کو اپنی گود میں رکھتی ہیں. تو یہ ساری ایک سائیکی ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ ایسے موقع پہ یہ بھی سوال مجھ سے کرتے ہوتے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ ایڈوکیٹ کرتی ہیں مدر فیڈ کو لیکن ہم تو اتنے کنسلٹنٹس کے پاس جاتے ہیں وہ کیوں نہیں کہتے. اس لیے کہ دے ہیو گیون اپ آن یو, آئی ہیو ناٹ. میں بہت سے جب اپنے کولیگ سے بات کرتی ہوں کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے ہاسپٹل میں اور جو کچھ پڑھا ہے ہم کیوں نہیں اس کو ایڈوکیٹ کرتے, کیوں نہیں اسی پہ بات کرتے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر کمل, ان ساری ماؤں کو نہیں پتا کہ مدر فیڈ کتنی ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ آسانیاں ڈھونڈتی ہیں. تو جب یہ آسانیاں ڈھونڈتی ہیں تو ٹھیک ہے پھر سفر کروائیں اپنے بچوں کو اور بیماریاں کاٹیں بچوں کی. جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں کچھ وہاں پاس میں کیا کرتے ہیں کہ جو بچہ لاتے ہیں نا تو فیڈ اس کو لگا دیتے ہیں. ایکچولی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی اس لیے لگاتے ہیں کہ ماں کہتی ہے کہ میں نے ابھی فیڈ نہیں کرانا. میں تو ہاسپٹل میں دیکھتی ہوں نا, پیدا ہوتے ساتھ ہی کہتی ہے ابھی نا میرے پاس بچہ لاؤ, میں نے فیڈ نہیں کرانا. بہت سے پیشنٹس میرے پاس آنا نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ میں ایتھیکل پریکٹس کرتی ہوں. میں بھوک لگنے کی دوائی نہیں دوں گی, میں ان کو ڈائٹ کے بارے میں بتاؤں گی, میں فیڈر نہیں دینے دوں گی, چوسنی میں پھینک دوں گی کوڑے کی ٹوکری میں. ٹھیک ہے, وہ چھپا کے رکھتے ہیں اور وہ پہلے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا آپ نے یہی باتیں ہمیں بتانی ہیں. میرا فرض ہے کہ میں غلط بات نہ بولوں. بہت سی فیسیلیٹیشن ہم دے سکتے ہیں
چاہے بہو ہے چاہے بیٹی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی خاتون مجھے کہتی ہے, جو میں نے آپ کو کہا نا 1 to 2% ہے جن کو واقعی کوئی جینوئن ایسی نیڈ ہو سکتی ہے کہ دودھ نہیں ہے, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ پھر آپ کپ اینڈ اسپون سے دیں, فیڈر نہیں آپ لگائیں. جو فیڈر لگا رہا ہے وہ نکما پن کر رہا ہے, وہ بچے کو ہر حال میں بیماری دے رہا ہے. اس کے پیچھے پوری سائنس ہے, کیونکہ ابھی ہم آیات دوسری کر رہے ہیں, تو یہاں تک کہ اگر سمجھ آ جائے ہمیں تو بہت آسانی ہو جائے.